آج کل ایک مسئلہ پیش آتا ہے عام طور پر، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ 3 قروء قرآن نے کہے ہیں اور 3 قروء کی ضرورت تو نہیں ہے، پہلے قروء میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ اس کا مین مقصد یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہو، پتہ چلے کہ خواتین حاملہ ہیں یا نہیں ہیں، تب جا کر ان کی شادی کے لیے آگے کیا ہوگا، اجازت ہوگی۔ تو شریعت نے پہلے ہی 3 قروء پیٹ کی صفائی معلوم ہونے کے لیے رکھ دیے ہیں، بڑا دھیان سے سیٹ کیا ہوا ہے خدا کریم نظام۔ 3 قروء اس لیے سیٹ کیے، ویسے تو عام طور پر 1 قروء میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ عام طور پر جیسے ہی خاتون کو حیض آیا، انہیں حیض شروع ہوا، اسے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، اس کے رحم میں کوئی بچہ نہیں ہے، یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ کا نظام ایسا سیٹ ہوا ہے کہ وہ جو خون ہوتا ہے وہ پھر دودھ کی شکل تبدیل کر لیتا ہے، پھر وہ سارا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے ادھر، وہ گلینڈز یا وہ جو غدے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو ادھر چونکہ ڈیمانڈ ہوتی ہے دودھ کی تو دودھ کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ سارا سلسلہ دودھ بنانے کی طاقت جو ادھر طاقت لگنی تھی، انرجی لگنی تھی، وہ دودھ بننے کی طرف لگ جاتی ہے، اس لیے یہ جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے، سلسلہ کلوز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہ پہلے قروء میں یہ بات عام طور پر پتہ چل جاتی ہے، لیکن جو مطالعات ہیں، میڈیکل کے مطالعات ہیں خواتین کے حوالے سے، وہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، حاملہ ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ 1-2 مہینے تک اس کا وہ جو ماہواری کا تسلسل ہے وہ بھی جاری رہے، ادھر سے وہ حاملہ بھی ہے لیکن ماہواری کا تسلسل بھی ہو سکتا ہے، انہی دنوں میں کچھ خون کے جو ہے وہ سلسلے شروع ہو جائیں، تو یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ بالکل بھی کسی قسم کا حمل موجود نہیں ہے تو 3 مہینے بالکل شور کر دیتے ہیں، یعنی پکا کر دیتے ہیں کام کو کہ اب یقین ہو گیا ہے کہ کوئی حمل اس خاتون کو نہیں ہے، اس لیے اب کیا کر سکتی ہیں، یہ آگے ان کی طلاق مکمل ہو گئی ہے، یہ پچھلے مرد سے ٹوٹلی اب جدا ہو چکی ہیں، اور اب یہ آگے اگر جو بھی اپنا زندگی کا سلسلہ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔